السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس نازیہ ہوں۔ آج میں آپ کو مضمون کرونا وائرس کی ناگہانی آفت میں بحیثیت طالب علم ہمارا کردار کے بارے میں بتاؤں گی۔ کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کے طالب علم ہوتے ہیں۔ آنے والے وقت میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار بھی طلباء ہوتے ہیں، خاص کر اگر ملک میں کوئی ناگہانی آفت نازل ہو جائے تو طالب علم کا کردار نہایت اہم ہو جاتا ہے۔ مارچ 2020 میں پاکستان میں اچانک داخل ہو جانے والی وبا کرونا وائرس نے جہاں دنیا بھر کے ممالک کو متاثر کیا، وہاں اس وبا کی وجہ سے پاکستان میں بھی کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ سارا شہر مکمل طور پر بند ہو گیا اور ہمارا تدریسی عمل بھی رک گیا۔ بحیثیت ایک طالب علم کے اب ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس مہلک مرض سے محفوظ رکھتے۔ اس مرض کا اب تک کوئی علاج یا دوا دریافت نہیں ہوئی ہے۔ اس کا واحد علاج احتیاط، سماجی دوری ہے۔ لہٰذا ان تمام تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ہم نے بھی سماجی دوری اختیار کی۔ اسکولز بند ہو گئے، طلباء اب گھر پر ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ تعلیم کا سلسلہ اب آن لائن کلاسز کے ذریعے شروع کر دیا گیا تھا۔ میں اور میرے تمام ساتھی طالب علم اب آن لائن کلاسز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ہمارا وقت اب زیادہ تر گھر پر گزرنے لگا۔ ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے بار بار جن احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا جاتا، بطور طالب علم ہم نے ان تدابیر پر عمل کیا۔ اگر گھر سے باہر جانا ہوتا تو ماسک کا استعمال کرتے اور سینیٹائزر کو بھی استعمال کرتے۔ میں نے اپنے تمام دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کو بھی سختی سے ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لیے کہا اور عمل نہ کرنے کی صورت میں اس سے ہونے والے نقصانات سے بھی آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ میں نے اور میرے باقی ہم جماعتوں نے چندہ جمع کر کے فلاحی تنظیم کو دیا تاکہ وہ ان پیسوں سے ضرورت مند خاندانوں کو راشن وغیرہ خرید کر دے سکیں، کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب بے روزگار ہو چکی تھی اور بہت سے غریب لوگوں کے گھر فاقوں تک کی نوبت آ پہنچی تھی۔ لہٰذا ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم جماعتوں نے باہم چندہ جمع کیا اور اس فلاحی تنظیم کو دیا۔ اب اللہ کا شکر ہے، پاکستان کرونا وائرس کی شدید لہر سے آزاد ہو گیا ہے۔ یہ سب ہم پاکستانیوں کے باہم اتحاد و اتفاق کی بدولت ہی ممکن ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ مضمون بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ بہتر طریقے سے اس عنوان پر اپنے الفاظ میں مضمون نہ صرف لکھ سکیں گے بلکہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔